وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان آج اس کا تیسرا حصہ ہے سامعین کرام، اور موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بنیں گے؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 43. ارائیتا، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، اب کیا آپ اس شخص کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یعنی نہیں. ام تحسب، کیا تم گمان کرتے ہو، ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ سنتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ نہیں. انہم الا کالانعام، بلکہ یہ ہیں چارپایوں کی طرح. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. سامعین اکرام، یعنی نفس کو جو معبود بنا لیتا ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور 2 اسباق اس میں ہو چکے ہیں. آج اس کا تیسرا حصہ ہے. میں یہ گزشتہ سبق میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ بامقصد کرتا ہے، خواہ وہ مقصد نیک ہو یا بد ہو، لیکن بامقصد کام کرتا ہے. اور جس کام کو یہ بے مقصد یا فضول تصور کرتا ہے یا کارآمد تصور نہیں کرتا، وہ یہ کام نہیں کرتا. یعنی وہ اچھا ہو یا برا، اس سے کوئی وہ نہیں. تو اسی ضمن میں سامعین کرام گفتگو ہو رہی تھی، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ آخر کیوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف راغب نہیں ہوتے، کامل بندگی کی طرف؟ یا سوال یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معبود کیوں نہیں بنانے کے لیے تیار؟ یعنی معبود واحد میں میری مراد یہ ہے.
یا اللہ کو رب تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے حقیقتاً؟ ویسے تو زبانی طور پہ تو کرتے ہیں نا، تو یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور اس کی نہ ضرورت کو سمجھتے ہیں نہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا مقصود واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی اختیار کر لی جائے۔ ہم قطعاً اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ تو اس دن میں نے یہ آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر کے بارے میں تو ہم معلومات رکھتے ہیں، لیکن باطن کے بارے میں تو ہماری معلومات صفر ہیں، اور باطن ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، نہ محسوس ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ محسوس ہونے کی چیز ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی ضروریات سے بھی ہم غافل ہیں، یعنی اس کی کیا ضروریات ہیں اور باطنی ہماری ضروریات کیا کیا ہیں، اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ایک میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ بیان کروں کہ آخر اللہ کی بندگی کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنانے کی یعنی کیا ضرورت ہے۔ صرف اللہ کا کہنا مانیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیں، اس کی ضرورت کیا ہے باطنی طور پہ۔ ظاہر ہے کہ انسان سامعین کرام اصل جو ہے وہ باطن ہے، ظاہر تو اس کا ایک لباس ہے، یہ اس نے ایک پہنا ہوا ہے، لیکن اصل تو اس کی حقیقت تو باطن ہے، جو کہ روح کہلاتی ہے۔ اور یہ بھی یعنی یہ بھی ہم معلوم کریں گے کہ صرف اللہ کو رب تسلیم کر لینا آخر اس میں کیا حکمت ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ سامعین کرام تو ذرا توجہ سے یہ مضمون سنیں، ہو سکتا ہے میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں سمجھانے کی نا۔ تو اب اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا یعنی اس گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں انسان کی اپنی حقیقت سے۔ انسان کی حقیقت ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب تک اس میں وہ باطن یعنی روح موجود ہے یہ انسان کہلاتا ہے، اس کے بعد یہ میت کہلاتی ہے۔ جب روح بدن سے پرواز کر جائے تو پھر یہ میت کہلاتی ہے۔ دیکھیں، یہ کائنات کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مقصد سے کی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کو زندگی جسمانی طور پہ زندگی کی سہولیات فراہم کرنا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی روح جو ہے جسم میں جا کے دنیا میں جد و جہد کرے، محنت کرے، تاکہ وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ انسان کا مقصود کیا ہے سامعین کرام؟ میں بیان کر بھی چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ انسان کا مقصود، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اب باطنی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ یعنی انسان واصل با خدا ہو جائے، یعنی اللہ سے اس کی ملاقات ہو جائے، یا اپنے آپ کو یہ اس بات کے اہل بنا لے کہ اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو سکے۔ یعنی یہ بلند درجہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یعنی اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور متقی لوگ جو ہیں سامعین کرام یہ منزل اپنی پا لیتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں قرب الہی کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ آخرت میں اس کا اصل ظہور ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہے جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہ سچی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو یہ قرآن میں اس کو دار السلام کا نام دیا گیا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی وہ مقام جہاں جنتی رب کے قریب ہوں، اور وہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت بھی ہے اور دار السلام بھی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ تو انسان کو
ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ہم تو غافل رہتے ہیں، نہ سوچتے سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ بامقصد ہے۔ ما خلقنا السماوات وما بینہما الا بالحق یا افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، مقصود ہے، اور مقصود اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ، میں اگر آسان الفاظ میں یہ بات کہوں، میں کہتا بھی رہتا ہوں، یہ دنیا کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان روح جو ہے، جب اس کو اسباب مل جاتے ہیں، جسمانی یا قوتیں مل جاتی ہیں، یہ یہاں اس نے محنت کرنی ہے اور اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کرنی ہے، وہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے آخرت میں اللہ کے قریب ہو اور دارالسلام میں پہنچ جائے۔ اب دارالسلام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ، اللہ کے قرب کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت یا دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ تو انسان کو تو یہ بلند ترین مراتب سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، تاکہ یہ دنیا میں جد و جہد کرے، محنت کرے اور مشقت کرے اور وہ بلند ترین درجات حاصل کر لے۔ ظاہر ہے آپ ایک امتحان ہوتا ہے، ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے، آپ اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری اس کوشش جو ہے ثمربار ہوگی، تو آپ اس کے لیے پھر بہت کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ڈاکٹروں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے نا، بعض ڈاکٹروں نے، اور وہ بس ہر مریض کی کھال ادھیڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جتنا بھی ہو زیادہ سے زیادہ دوائیاں لکھو، ٹیسٹ لکھو، اور پھر مہینے کے بعض تو روز کے لاکھوں کماتے ہیں، چلو مہینے کے لاکھوں کمانے کے لیے یہ ہمیں معلوم ہے، مطلب کہ ڈاکٹر اگر بن جاتا ہے، لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی جو ہے آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ لڑکے دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو کہ بھئی اس میں تو بڑا پیسہ ہے، لہٰذا محنت کرو۔ میڈیکل میں جب وہ جاتے ہیں تو محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں میڈیکل، مطلب مجھ جیسے کم ذہن لوگوں کے لیے تو بالکل مشکل ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، لڑکے بالے جن کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہوتی ہے، ذہن دیا ہوتا ہے، وہ پھر کرتے ہیں، رت جگہ کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور پھر وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سب کیا کہ ایک اعلیٰ مقام کو آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کے لیے آپ رات دن محنت کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے سامعین کرام، یہ ایک بہت بلند ترین رتبہ ہے، اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اس مقام اور مرتبے کی یعنی اس کی مقام ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیا مقام ہے، کیا حال ہوگی کہ ہم مخلوق انسان رب کے دربار میں حاضر ہوں گے عند ملیک مقتدر۔ اس کا ہم سوچ تصور اس وقت نہیں کر سکتے سامنے۔ ظاہر ہے ہماری قوتیں جو ہیں وہ ظاہری قوتیں ہیں، یہ ان نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یعنی وہ نعمت تو بہت ہی بلند تر ہے، لیکن جنت کی عام نعمتوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو اب دیکھیں مضمون میں سمیٹ رہا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو اللہ کے راستے میں، بہت زیادہ محنت کرو جیسا کہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، خوب محنت کرتے ہو، تو جب تم ایسا کرو گے تو یہ یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔
دیکھیں یہ مضمون تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ہم سے گڑبڑ ہو چکا ہے، اور اتنا نہ ہم سوچتے ہیں نہ اتنا ہمیں بتایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہی مقصود ہے، اللہ ہی مقصود واحد ہے. اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا یعنی بالکل واضح کرنے کے لیے آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک تو دیکھیں پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے مقصد سے آگاہ کرے اور اس کی طرف یعنی کامیابی کا راستہ بتائے، یعنی زندگی گزار کے اس کو ایک عملی نمونہ پیش کرے. تمام پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا او کما قال. تو تمام پیغمبر اللہ کی دعوت دینے والے ہیں. سورہ یوسف میں تو بالکل واضح ہیں یہ الفاظ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. میں اور میرے پیروکار دونوں کا ایک ہی مشن ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. پھر پیغمبر کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ مقصود ہے، اس کے راستے پر چلو نہیں بلکہ دوڑو. ففروا الی اللہ. اور اگر تم نے اس کو مقصود نہ بنایا اور اس کے راستے پر تم نے دوڑ نہ لگائی تو انی لکم منہ نذیر مبین، میں اس کی طرف سے تمہیں اس کے انجام سے ڈرانے والا ہوں صاف صاف. تو بہرحال تقرب الہی یہ ایک ایسا ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی بھی نہیں جھٹلاتا. حتیٰ یہ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اس بات سے واقف تھے. وہ اگر باطل معبودوں کی پرستش کرتے تھے یا انہوں نے اگر بنا رکھے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم یہ اگر بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کا یہ خیال تھا. تو کس لیے؟ الا لیقربونا الی اللہ، تاکہ اللہ کے یہ ہمیں قریب کر دیں. تو یہ مشرکین مکہ بھی اس مقصد سے، زندگی کے مقصد سے غافل نہیں تھے. اگرچہ طریقہ کار غلط تھا، طریقہ کار کی اصلاح کے لیے پھر پیغمبر آئے ان کے پاس. تو مقصود، اب سامعین اکرام میں ذرا سمیٹتا ہوں یہ بات، ذرا توجہ چاہیے آپ کی. اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی واحد مقصود ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مخلوق کو کیا کرنا ہوگا، یہ ایک سوال ہے. اور میں یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر ضرورت کیا ہے، بندگی کی، واحد اللہ کی بندگی کی ضرورت کیا ہے، صرف اللہ کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے. جب کہ ہم اپنے خیال سے اور فکر سے دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں، تو اب کیا ضرورت ہے کہ رب کی بندگی اختیار کی جائے یا رب کے سامنے سر جھکایا جائے. اور بات میں اس طرح یعنی میں نے بات ایسے شروع کی ہے کہ انسان بندگی اس لیے نہیں کر پا رہا کامل کیونکہ وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. تو اس کی اب وجوہات کیا ہیں ضرورت نہ محسوس کرنے کی؟ انسان اپنے آپ سے غافل ہے، اپنے مقصد حیات سے غافل ہے، اور مقصد حیات پہنچنے کے طریقہ کار سے بھی غافل ہے. پھر لازمی طور پہ جب آپ کو اپنا مقصود پہ یقین ہی نہیں ہے تو آپ اس تک پہنچنے کے لیے تلاش کیا کریں گے، ذریعہ کیا تلاش کریں گے؟ عام طور پہ جو اللہ کے بندوں کے پاس آج کل لوگ جاتے ہیں یہ پیروں کی تلاش کرتے ہیں. زیادہ تر جو ہے وہ دنیاوی مفادات کے لیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ تعویذ بنواتے ہیں اس سے کہ بھئی کاروبار کی برکت کے لیے کوئی تعویذ بنا دو، تم آ کے ہماری دکان میں چف کر جاؤ، پھونک دو کوئی تاکہ کچھ برکت ہو جائے. اور تو یہ یعنی
یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود واحد ہے۔ سامنے کرام، ہم آئے اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی ہے، نمبر 1 اس تک۔ اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تھوڑی سی اگر آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ تک انسان پہنچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ اور طریقہ بہت آسان بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہماری اہلیت ہے یا قابلیت ہے یا جو ہماری طاقت ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہوں گے، کسی کے پاس نہیں ہوں گے، تو پیسوں کا اس میں کوئی دخل نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم تک پہنچنے کے لیے کوئی پیسے ویسے کی وہ تصور نہیں ہے کہ آپ نے اگر اللہ کے پاس جانا ہے تو اس میں آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ یہاں تو ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے پیسے درکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں بیٹھا ہوں، میں امریکہ جاؤں تو لاکھوں روپے کرایہ ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے کا کوئی کرایہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ کسی پیسے تو ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہے؟ اب میں وہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر کیا وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر انسان اس کا اہل بن گیا ہے یا ہر انسان کے پاس اس کی قابلیت موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ اگر ہو آپ کی، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو ایک خاص طرز حیات میں چھپا دیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیلیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یعنی زندگی، ایک خاص طرز زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور فلاح اور نجات رکھ دی ہے، اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام، اور وہ اسلام جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ اس قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھئی قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وے آف لائف۔ تو اگر کسی نے اللہ تک جانا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ یعنی اگر کوئی طالب مولا اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہے تو اسے سیدھے اللہ تک سیدھا راستہ جا پہنچتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے، تم اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم اس سیدھے راستے پر چلو۔ تو سامنے کرام، سیدھا راستہ، جیسے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہدنا صراط المستقیم، تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں دکھائے۔ تو ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ ہر نماز میں، دن میں 5 وقت، ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے راستے کی طلب کرتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ وہ قرآن پاک ہے، اس پہ عمل کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب دیکھیں صراط مستقیم کیا چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ تک جانا چاہیں تو آپ صرف صراط مستقیم ہی اس تک پہنچتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سورہ نمل، کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ یا اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے، اللہ تعالی، اور سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ تو سیدھا راستہ، اب سیدھا راستہ سامعین کرام، سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ ایک بات آج کے درس میں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ آج بات ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک اور نشست میں اس پہ میں بات کروں گا۔ آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تک
یعنی ضرورت ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ایک یعنی اللہ کی کامل بندگی کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ صرف اللہ کو رب واحد بنانے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں ظاہر کی زندگی پر، ظاہری ہی کو ہم نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا ہے، اور ظاہر زندگی ظاہر ہی کو چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کا مقصود جو ہے ظاہر بن گیا تو اب پھر تو آپ ظاہر کے حاصل کرنے کے طریقے سوچیں گے، اچھی اچھی چیزیں جو ظاہر کی ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں مال و دولت بھی ہو سکتا ہے جو بظاہر اس میں چمک دمک ہے، عورتیں ہیں قرآن کے حساب سے، حب الشہوات من النساء، پھر آپ کی اولاد ہے، اولاد میں بھی آپ کشش محسوس کرتے ہیں، میرے بیٹے، ایک شخص کے 3-4 بیٹے ہوں، جوان بیٹے ہوں، اور تو اس کا کتنا بھروسہ ہوگا یار یہ تو میرے بیٹے ہیں، میرے کام آئیں گے۔ اسی طرح کسی کے بعد دولت ہے تو اس کا اس پہ غرور ہوگا، بھروسہ ہوگا، یا اسی طرح جو بھی ہے، یا آپ کا گھر ہے یا آپ کی عالیشان گاڑی ہے تو آپ ایک غرور محسوس کریں گے، ایک گونا تمانیت محسوس کریں گے کہ یہ تو سب میرے پاس ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آخر کیوں ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہو رہے یا اس کی بندگی کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے، تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اصل میں ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنے مقصود سے بے خبر ہیں۔ اللہ ہمارا مقصود نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں اسے، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی کشش ہی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایک ذہنیت کی پستی کو دیکھیں کہ آپ اللہ کے قرب کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آپ کی نظر میں کچھ حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ یہ عام آپ دیکھ رہے ہیں زندگی جو بھی ہماری گزر رہی ہے، آپ ذرا دیکھیں اسے۔ بہرحال میں یہاں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اب ان کا ہم ترجمہ سنا دیں۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اب آپ اس پہ کوئی نگہبان ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا خیال ہے آپ کا کہ ان میں سے اکثریت سنتی ہے یا سمجھتی ہے؟ نہیں، انہم الا کالانعام، ان کی حیثیت چارپائیوں کی سی ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Have you seen him who chose his desire as his God? Would you be an agent for him? أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ Or do you assume that most of them hear or understand? They are just like cattle, but even more errant in their way. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔